لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. قال جعفر الصادق علیہ السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ کما ان الصلاة علی النبی من تمام الصلاة. آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں اور عید فطر کے آنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیشہ پیش مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة. روزے کے مکمل کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کو عطا کرے یعنی فطرہ کو عطا کرے، اور یہ فطرہ کا ادا کرنا روزے کے تمام کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے نماز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم صلوات پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں. اگر کسی نے نماز میں پیغمبر ان کی آل پر صلوات نہیں پڑھی تو اس کی نماز قطعاً قابل قبول نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے لیکن فطرے کو شرائط ہونے کے باوجود نہیں ادا کیا تو اس کا روزہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر شرائط موجود ہیں تو فطرہ ادا کریں. فطرے کے مسائل میں سے وہ مسائل جو آپ جانتے ہیں وہ نہیں پیش کرنے ہیں، خاص طور پہ چند نقطے کی طرف توجہ دلانی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فطرہ جو ہے وہ غریبوں کے عید کے منانے کا سامان ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم فطرے کو ماہ رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیں اور مستحقین تک پہنچا دیں. مراجع کرام فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کی رمضان المبارک سے پہلے بھی ہم دے سکتے ہیں، حتیٰ شعبان میں بھی فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن ہاں جب شعبان میں ہم فطرہ دیں گے تو قرض کی نیت سے ہم اس شخص کو جو مستحق ہے ادا کر دیں گے، اور شب عید ہم اسی قرض کو جو اس کو ہم نے دیا تھا اس کو فطرے کی نیت سے شامل کر لیں گے اور یہ فطرہ ادا ہو جائے گا. اور ماہ رمضان المبارک میں دیگر مراجع کرام اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی ہم فطرے کو فطرے کی نیت سے دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم قرض کی نیت سے دیں. ہاں اگر کوئی قرض کی نیت سے دینا چاہتا ہے تو قرض کی نیت سے بھی دے سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی آمد کے بعد عید سے پہلے ہم فطرے کو فطرے کی نیت سے بھی دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ نیت ایک بار شب عید یا نماز عیدین عید سے پہلے کر لے تو یہ فطرہ اس کا شمار ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے فطرے کے طور پر پیسہ نکال دیا ہے اس پیسے کو ہم دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جیسے ہی ہم نے نکالا ہے فطرہ تو اب وہ زکوٰۃ کا مال ہو گیا، اب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے ہیں، کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے یعنی فطرے میں اور خمس میں یہی فرق ہے کہ خمس کا پیسہ نکالنے کے بعد بھی ہمیں چینج کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن فطرے کا پیسہ اگر ہم نے نکال دیا ہے تو اب نکالنے کے بعد ہم اس کے اندر کسی طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں، وہ فطرے کا ہی مال ہو گیا. دوسرا مسئلہ، اگر ہمارے شہر میں کوئی غریب موجود ہے تو اس فطرے کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسی شہر میں فقیر کو دیا جائے، اولویت اسی کے ساتھ ہے. مگر یہ کہ ہمارا کوئی رشتہ دار دوسرے شہر میں موجود ہے اور وہ بھی پریشان ہے، یہاں بھی مستحق ہیں لیکن وہ ہماری نگاہ میں زیادہ مستحق ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ اپنا فطرہ کا پیسہ وہاں منتقل کر سکتے ہیں، لیکن یہی پیسہ وہاں پہنچنا چاہیے، وہاں دینا پڑے گا. پیسے کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے ہیں. اب خاص طریقے سے فطرہ واجب کس کے اوپر ہے؟ ظاہر فطرہ ان کے اوپر واجب ہے کہ جن کے انڈر میں لوگ کھا پی رہے ہیں، یعنی جو نانخور شمار ہوتے ہیں، جو گھر کا گارجین ہے، جو گھر کا مالک ہے، جو گھر میں
ذمہ دار ہے، نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، یہ کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر واجب ہے اپنے گھر کے تمام فرد کی طرف سے اور اپنی طرف سے فطرہ نکالے اور مستحقین تک پہنچائے، یا مستحق مل جائیں تو ان تک پہنچائے، اگر مستحق نہیں مل رہے ہیں تو وکیل تک پہنچا کر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ اب ایک آخری مسئلہ بیان کر گفتگو تمام کر دیں، اس میں خاص طریقے سے ان افراد کے لیے ہے کہ جو باہر زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سعودی میں ہے، کسی کا بیٹا ہے، اب باپ نکالنا چاہتا ہے اس کا فطرہ تو وہ نکال دے گا، کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا باہر ہے جو ذمہ دار بھی ہے اور سب گھر والے اس کے نانخور میں شمار ہوتے ہیں، وہ فطرہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیسے ٹرانسفر تو نہیں کر سکتا ہے، جو کہ پیسے چینج ہو جائیں گے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں یہاں موجود ہے، مثال کے طور پر انڈیا میں وہ سعودی سے نکالنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں کسی سے کہے بھی میرا پیسہ فلاں جگہ موجود ہے، وہ پیسہ تم نکال لو اور میری طرف سے نیت کر کے وکیل بن کے سارے لوگوں کو یہ صدقے فطرے کے پیسے مس کرا کے یہ کام کر دو، تو اس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ سید اگر فطرہ نکال رہا ہے تو وہ سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے، لیکن اگر غیر سید فطرہ نکال رہا ہے تو یہ فطرہ سید کو قطعاً نہیں دے سکتا ہے، غیر سید صرف غیر سید ہی کو دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں فطرہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کے تمام تر فیوز و برکات ہمارے شامل حال قرار دے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد